مسافر کا سفر کی حالت کے اندر پوری نماز پڑھنا۔ اگر کسی آدمی نے سفر کی حالت میں پوری نماز پڑھ لی قصر کرنے کے بجائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نیز سفر کے اندر سنت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بھائی پناما سینٹرل امریکہ سے۔ دیکھیے، مسافر اگر تنہا یعنی منفرداً نماز پڑھتا ہے یا امامت کرتا ہے تو مسافر کے اوپر 4 رکعت والی نماز کے اندر جیسے ظہر ہیں، عصر ہیں، عشاء ہیں، ان نمازوں کو قصر یعنی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی منفرداً یعنی تنہا نماز پڑھتا ہے جو سفر کی حالت میں ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اگر اس نے 4 رکعت والی نماز پوری پڑھ لی اور اس کے اندر اس نے پہلا قاعدہ یعنی قاعدہ اولا کیا، 2 رکعت پر اس نے قاعدہ کر لیا، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گی، لیکن پہلی 2 رکعت اس کی فرض ہوگی اور دوسری 2 رکعت اس کی نفل شمار ہوگی، لیکن اس صورت کے اندر وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس صورت کے اندر اس کے اوپر وقت کے اندر 2 رکعت قصر کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے یعنی لوٹانا واجب ہے، اور وقت گزر جانے کے بعد اس کا اعادہ یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے 4 رکعت پوری پڑھی لیکن قاعدہ اولا نہیں کیا یعنی 2 رکعت پر اس نے قاعدہ نہیں کیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اس کی چاروں رکعتیں نفل شمار ہوگی۔ اور اس صورت کے اندر دوسری صورت کے اندر وقت باقی ہو یا نہ ہو اس کے اوپر 2 رکعت یعنی قصر کے ساتھ اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مسافر نے کہیں پر امامت کروائی تو دیکھا جائے گا کہ اگر مسافر امام نے پوری نماز پڑھ لی یعنی 4 رکعت پوری پڑھی تو اس صورت میں بھی دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے قاعدہ اولا کیا ہے یعنی 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کے پیچھے جتنے بھی مسافر مقتدی ہیں تو ان کی نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن جتنے مقیم مسافر ہیں ان تمام کی نماز باطل ہو جائے گی، ان کے اوپر اس نماز کا اعادہ اور اس کو لوٹانا واجب اور ضروری ہوگا۔ دوسری بات، سفر کی حالت کے اندر سنتوں کی بات آپ نے پوچھی، تو چونکہ سفر کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کس طرح کا سفر کر رہا ہے، اس کو کس طرح کی سہولت میسر ہے، تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر آدمی کا سفر جاری ہے اور ساتھ کے اندر دوسرے احباب اور دوست بھی ہیں، دوسرے ساتھی بھی ہیں، اگر رکنے کی وجہ سے ان کو پریشانی نہیں ہے، یا اگر آدمی کسی ریل کے اندر ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے یا اس کے اندر ہوائی جہاز کے اندر اس کا سفر ہے اور وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہے اور اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اگر وقت باقی ہے، کافی وقت ہے اور سہولت بھی ہے، امن بھی ہے، تو پھر وہاں پر سنتیں پڑھ لیں تو افضل ہے۔ اس کے اندر پڑھنا نہ پڑھنا افضل اور غیر افضلیت کی بات ہے، جائز اور ناجائز کی بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آدمی کو سہولت ہے اور وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے اطمینان کے ساتھ تو اس کو پڑھنا افضل ہے، اس کو پڑھنی چاہیے۔ ورنہ اگر سفر جاری ہے، ساتھیوں کو پریشانی ہو سکتی ہے یا پریشانی ہونے کا خوف ہے تو پھر فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نمازوں کی سنت چھوڑ دینا جائز ہے، آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہے، نہ پڑھنے کے اوپر کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا، چونکہ فجر کی سنتوں کے اندر زیادہ تاکید ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت تاکید کی ہے، تو فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے۔ رہی بات وطر وغیرہ کی، تو چونکہ وطر تو واجب ہے تو اس کو ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے آدمی سفر کی حالت میں ہو یا مقیم ہو۔ تو یہ سنتوں کی تفصیل ہے کہ آدمی کے اوپر اپنی سہولت کے مطابق آدمی جس طرح اس کو سہولت ہے، اگر اس کے لیے چھوڑ دینا زیادہ اچھا ہے تو وہ چھوڑ دے، اور اگر اس کو اطمینان ہے اور ایسی کسی حالت میں ہے کہ سنتیں پڑھ سکتا ہے اطمینان کے ساتھ تو اس کو پڑھنا افضل ہے۔ رہی بات کہ اگر کوئی مسافر کسی جگہ پر مقیم ہے، کسی شہر کے اندر ہے، کسی جگہ پر 2-3 دن کے لیے رکا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سنتیں ادا کرے۔